سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ۔ باب نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و خصائص کا بیان۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا احاطہ طاقت بشری سے خارج ہے، یعنی کسی انسان کے بیان کرنے سے باہر ہے۔ علماء ظاہر و باطن سب یہاں عاجز ہیں، چنانچہ حضرت خواجہ صالح بن مبارک بخاری، خلیفہ مجاز حضرت خواجگان سید بہاؤالدین نقش بندی رضی اللہ تعالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صوفیہ کرام کا اس امر پر اتفاق ہے کہ نبوت کے سب سے نزدیک مقام و مرتبہ صدیقیت ہے، اور سلطان العارفین ابو یزید بستامی قدس الرح کا قول ہے کہ صدیقوں کے مقام کی نہایت یعنی انتہا نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور ان کی کلمات قدسیہ میں سے ہے کہ عامہ مومنین کے مقام کی غایت یعنی انتہا اولیاء کے مقام کی ابتدا ہے، اور اولیاء کے مقام کی غایت شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور شہیدوں کے مقام کی غایت صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور صدیقوں کے مقام کی غایت نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور نبیوں کے مقام کی غایت رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور رسول کے مقام کی غایت اولو العزم کے مقام کی ابتدا ہے، اور اولو العزم کے مقام کی غایت حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہے، اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی کوئی انتہا نہیں۔ حق جل جلالہ کے سوا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی انتہا نہیں جانتا۔ روز ازل میں میثاق کے دن روحوں کا مقام انہی مراتب پر تھا جیسا کہ ذکر کیا گیا، اور قیامت کے دن بھی انہی مراتب پر ہوگا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی قدس سرہ یوں فرماتے ہیں، مجھے ان 3 چیزوں کی غایت و حد معلوم نہ ہوئی۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی انتہا معلوم نہ ہوئی، نفس کے مکر کی انتہا معلوم نہ ہوئی، معرفت کی انتہا معلوم نہ ہوئی۔ امام شرف الدین بصیری اپنے قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں، دا مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم۔ چھوڑ کر وہ دعویٰ جس کے ہیں نصارہ مدعی، جو چاہو مانو اسے زیبا ہے اللہ کی قسم، جو شرف چاہو کرو منسوب اس کی ذات سے، کوئی عظمت کیوں نہ ہو ہے منزلت سے اس کی کم۔ حد نہیں رکھتی فضیلت کچھ رسول اللہ کی، لب کشائی کیا کریں اہل عرب و عجم۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر رتبہ کے بود در امکان بروست ختم، ہر نعمت کے داشت خدا شد برو و تمام۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كأن حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے صاحب جمال صلی اللہ علیہ وسلم، اے سید بشر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چہرہ سے چاند روشن ہے، آپ کی ثنا کما حق ممکن ہی نہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ خدا کے بعد آپ ہی بزرگ ہیں۔ جو معجزات و کمالات و فضائل دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں جدا جدا موجود تھے، ان سب کے نظائر یا ان سے بھی بڑھ کر حضور انور ابی و امی کی ذات شریف میں مجتمع تھے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیداداری آنچا خوبا ہما دارم تو تنہا داری۔ یہ کتاب PATF اسلامک انفو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔
دیگر انبیاء کرام میں جو جدا جدا فضائل تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سب جمع تھے۔ بغرض وضاحت صرف چند مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ انبیاء سابقین اور سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ یہ ایک تصور کیجئے کہ دو حصے کیے گئے ہیں، ایک حصے میں لکھا گیا ہے انبیاء سابقین علیہ السلام اور دوسرے میں لکھا گیا ہے سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انبیاء سابقین کے حصے میں آ جائیں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام، آپ کو اللہ نے تمام چیزوں کے ناموں کا علم دیا، آپ کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسماء کے علاوہ مسمیات کا بھی علم دیا، جیسا کہ حدیث طبرانی و مسند و فردوس کے حوالے سے پہلے آ چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور مومنین بھی سلام و درود بھیجتے ہیں۔ یہ شرف اتم و اکمل ہے کیونکہ سجدہ تو ایک دفعہ ہو کر منقطع ہو گیا اور درود و سلام ہمیشہ کے لیے جاری ہے اور عام بھی، کیونکہ سجدہ تو صرف فرشتوں سے ظہور میں آیا اور درود میں اللہ اور اس کے فرشتے اور مومنین سب شامل ہیں۔ علاوہ ازیں امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس لیے سجدے کا حکم دیا تھا کہ نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شب معراج آسمانوں کے اوپر مقام قاب قوسین تک اٹھایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو غرق ہونے سے بچا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کا عذاب استحصال اٹھا لیا گیا، یعنی آپ کی امت عذاب استحصال سے محفوظ رہی۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ نے کشتی نوح کو بھی آپ ہی کے نور کی برکت سے غرق ہونے سے بچایا، کیونکہ اس وقت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سام کی پیشانی میں تھا۔ ہود علیہ السلام، آپ کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باد صبا سے میری مدد کی گئی اور قوم عاد مغربی ہوا سے ہلاک کی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پتھر سے اونٹنی نکالی، آپ فصاحت میں یگانہ روزگار تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اونٹ نے کی اور اونٹ نے آپ سے کلام کیا اور فصاحت میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو نہیں پہنچ سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو مقام خلت عطا ہوئی، اسی واسطے آپ کو خلیل اللہ کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف کہ درجہ خلت عطا ہوا بلکہ اس سے بڑھ کر درجہ محبت عطا ہوا، اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے بت خانے کے بت توڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے گرد اوپر جو 360 بت نصب تھے محض ایک لکڑی کے اشارے سے گرا دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، آپ نے بھی خانہ کعبہ بنایا، حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا تاکہ آپ کی امت کے لوگ طواف وہاں سے شروع کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ہی کی برکت سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریف پر فارس کی آگ جو 1000 برس سے نہ بجھی تھی گل ہو گئی۔ شب معراج میں قرۂ نار سے آپ کا گزر ہوا اور کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے بزرگ گزرے ہیں جو آگ میں ڈالے گئے اور سلامت رہے، چنانچہ ابو مسلم خولانی اور ذویب بن قلیبنی میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کو والد بزرگوار ذبح کرنے لگے تو انہوں نے صبر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا جو وقوع میں آیا، حالانکہ ذبح اسماعیل وقوع میں نہ آیا بلکہ ان کی جگہ دمبا ذبح کیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب برادران یوسف نے خبر دی کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تو آپ نے بھیڑیوں کو بلا کر پوچھا، بھیڑیا بولا میں نے یوسف کو نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھیڑیے سے کلام کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فراق یوسف میں مبتلا ہوئے اور صبر کیا، یہاں تک کہ آنکھیں سفید ہوئیں اور قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صاحبزاد ابراہیم کی دائمی مفارقت میں مبتلا ہوئے، مگر آپ نے صبر کیا، حالانکہ اس وقت اور کوئی آپ کا صاحبزادہ نہ تھا۔
حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا، اور میرے نبی آقا، میرے نبی مختار آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا حسن عطا کیا کہ جو کسی کو نہ ہوا۔ حضرت یوسف کو تو نصف حسن ملا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ملا، جس پہ سیدی اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کا علم ملا، اور قرآن مجید میں صرف 3 خوابوں کی تعبیر آپ سے وارد ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر رویا کی کثیر مثالیں حدیث میں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور وطن کے فراق میں مبتلا ہوئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل اور رشتہ داروں اور دوستوں اور وطن کو چھوڑ کر ہجرت کی طرف مائل ہوئے، یعنی آپ نے ہجرت کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام صابر تھے، اور صبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال تو حد سے زیادہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت تھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور تھے۔ اگر آپ نے نقاب بشریت نہ اوڑا ہوتا تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال کی تاب نہ لاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مار کر پتھر سے پانی جاری کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشموں کو جاری کیا، اور یہ اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ پتھر سے تو پانی کا نکلنا متعارف ہے، مگر انگلیوں سے پانی کا نکلنا متعارف نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا ہوا جو اژدہا بن جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں کھجور کا ایک خشک تنا رویا، اور اس سے ایسی آواز نکلی جیسے بچے کی اپنے ماں کے فراق میں نکلتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اپنے رب سے کلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر مقام قاب قوسین میں اپنے رب سے کلام کیا، اور دیدار الہی سے بہرہ ور ہوئے اور حالت تمکین میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا سے بحیرہ قلزم کو 2 پارہ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ معجزہ کلیم تو زمین پر تھا اور یہ آسمان پر، وہاں عصا کا سہارا تھا، وہاں صرف انگلی کا اشارہ۔ حضرت یوشع علیہ السلام، آپ کے لیے آفتاب ٹھہرایا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آفتاب کو غروب ہونے سے روکا گیا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جبارین سے جہاد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن جبارین سے جہاد کیا اور ان پر فتح پائی، اور وفات شریف تک جہاد کرتے رہے، اور جہاد قیامت تک آپ کی امت میں جاری رہے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ کے ساتھ پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں سنگریزوں نے تسبیح پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے ہاتھوں میں بھی کنکروں سے تسبیح پڑھوا دی۔ اس سے بڑھ کر کیا کہ طعام سے تسبیح کی آواز آتی تھی آپ کے ہاتھ مبارکہ میں، اور پہاڑ تو خشوع اور خضوع سے متصف ہیں، مگر طعام سے تسبیح معہود نہیں۔ پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پرندوں کے علاوہ حیوانات، اونٹ، بھیڑیے، شیر بھی مسخر و مطیع کر دیے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شب معراج میں صخرہ بیت المقدس خمیر کی مانند ہو گیا، بس آپ نے اس سے اپنا براق باندھا، اور ویسے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس پتھر پر اپنا قدم مبارک رکھتے تھے، وہ اس پتھر پر آپ کا نشان آ جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نہایت خوش آواز تھے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش آواز تھے۔ چنانچہ ترمذی میں حضرت انس نے نقل کیا، وَقَانَ نَبِيُّكُمْ أَحْسَنَهُمْ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُمْ صَوْتًا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کو ملک عظیم عطا ہوا، جبکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا کہ نبوت کے ساتھ ملک لیں یا عبودیت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبودیت کو پسند فرمایا، بعیں ہما اللہ نے خزائن الارض کی کنجیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ جس کو چاہیں عطا کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو جہاں چاہتی ہوا اڑا لے جاتی، صبح سے زوال تک 1 مہینے کی مسافت، اور زوال سے شام تک 1 مہینے کی مسافت کے فاصلے طے ہو جاتے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں براق عطا ہوا، بلکہ بجلی سے بھی تیز رفتار عطا ہوا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جن مطیع تھے، لیکن بقہر و غلبہ، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن بطوع رغبت ایمان لائے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ بھیڑیے کلام کرتے تھے اور پتھر بھی آپ سے کلام کرتے تھے اور آپ ان کو سمجھتے تھے اور جواب ارشاد فرماتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ اور اندھوں کو بینا اور کوڑھیوں کو اچھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ، اندھوں کو بینا اور کوڑھیوں کو اچھا کیا۔ جب خیبر فتح ہوا تو وہاں کی ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود بکری کا گوشت بطور ہدیہ کیا۔ آپ نے بکری کا بازو لیا، اس میں سے کچھ کھایا، وہ بازو بولا مجھ میں زہر ڈالا گیا ہے، یہ مردے کو زندہ کرنے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ میت کے ایک جز کا زندہ ہونا ہے، حالانکہ اس کا بقیہ جو اس سے الگ تھا وہ مردہ ہی تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی سے پرندہ بنایا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں حضرت عکاشہ بن محسن، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، تو ان کو ایک خشک لکڑی دی۔ جب انہوں نے وہ اپنے ہاتھ میں لے کر ہلائی تو وہ سفید مضبوط لمبی تلوار ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارہ میں لوگوں سے کلام کیا، یعنی جھولے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت شریف کے بعد کلام کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے زاہد تھے اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد سب سے زیادہ تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔